دوستو آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ تین موضوعات ہیں، ان میں سے ایک موضوع میں نے چنا ہے۔ جو تین موضوع میں کور کروں گا وہ علم النجوم یعنی اسٹرالوجی، پامسٹری، علم الدست شناسی، اور اس کے بعد علم الجفر۔ تھوڑا بہت نمبرولوجی کو بھی میں ٹچ کروں گا، لیکن ان تینوں کی میں پلے لسٹ ڈفرینٹ بناؤں گا۔ اس وقت میں دست شناسی کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ آج کا پہلا لیسن ہے۔ امید آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور پلیز میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں آپ کو جتنا میں جانتا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ اس کو بآسانی جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ اسی لیے میں نے یہ موضوع اردو میں چنا۔ میری انگلش میں بھی ویڈیوز ہیں اسی چینل میں ڈفرینٹ پلے لسٹ پہ، اور یہ میں اردو کی پلے لسٹ شروع کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو انگلش کو زیادہ نہیں سمجھتے یا اردو ان کے لیے آسان ہے، تو ان کے لیے میں نے سوچا کہ یہ اردو میں ضرور ہونی چاہیے تاکہ ایک عام آدمی تک بھی اور ہر آدمی تک یہ بات پہنچ جائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ انسان جو ہیں وہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور کوئی انسان بہت نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی بہت رحم دل ہوتا ہے۔ اب جو رحم دل آدمی ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری ڈفرینٹ ہے۔ سخت دل انسان جو ہیں ان کی، اور سخت دلی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی ان میں کوئی برائی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ایک آدمی جو ہے وہ آرام پسند ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، بہت زیادہ کاموں میں مشغول ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ آپ دونوں بالکل مختلف مزاج لوگ ہیں، اور وہ ایسے لوگ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ ایک آدمی بالکل آرام طلب ہے۔ آرام طلب بھی ایک لفظ ایسا ہے تو صرف ڈیفائن کرنے کے لیے، ورنہ دیکھا جائے تو ایسے آدمی وہ ہوتے ہیں وہ جو زیادہ مینٹل ورک کرتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہنا، بیٹھے رہنا، ایک جگہ پہ بیٹھ کے سوچا کیا ہو رہا ہے۔ فلاسفر لوگ ہوتے ہیں وہ، اور چونکہ فلسفہ اور جو ہے نفسیات ان کا مرغوب مشغلہ ہے، تو اس لیے پھر وہ ان کی تھنکنگ پروسیس چونکہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پڑھنا لکھنا اس قسم کی چیزوں میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ اس کے بنسبت ایک آدمی ہے وہ کھیل کود کو پسند کرتا ہے، پہاڑوں میں جانا پسند کرتا ہے، سڑکوں پہ جانا پسند کرتا ہے، سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے۔ یا ایک آدمی ہے جو وہ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے، کچھ چیز بنانا چاہتا ہے، کچھ چیز تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ان مختلف لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے ان کو یہ کہ وہ ایسے اللہ نے بنائے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں زیادہ سمجھیں ان کو، تو پھر ہمیں ان کو جو ہے ٹالریٹ کرنے کی بھی ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہاتھ ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پریشان حال ہو تو اس کے پریشانی اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، اور اس کی جو وہ بے چین ہو تو اس کی جسم اور اس کے حرکات و سکنات سے آپ کو اس کی بے چینی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ غصے میں ہو تو اس کے چہرے اور جسم سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ غصے میں ہے۔ تو یعنی اندرونی جذبات جو ہیں وہ آپ کی جسم میں، آپ کے چہرے، آپ کی باڈی لینگویج میں، یعنی جسمانی جو حرکات و سکنات ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ خوشی کے عالم میں ہے، غصے کے عالم میں ہے، غم کے عالم میں ہے، یا یہ تھکا ہوا ہے، یا بہت اس نے آرام کیا ہے۔ تو آپ یہ جو کیفیات ہیں یہ ان کو بآسانی بتلا سکتے ہیں۔
تو جب یہ کیفیات انسان کے چہرے اور جسم سے معلوم ہوتی ہیں تو یہی کیفیات اگر ان کو زیادہ گہرائی میں ناپا جائے تو آپ کے ہاتھوں میں ان کی جو ہے وہ نشانیاں آپ کو مل جاتی ہیں وہاں پہ بھی. چہرے، ماتھے کا پڑنا، آنکھوں کا پڑنا، چہرے کے تاثرات کو پڑھنا، اور مختلف کے جسم کے مختلف حصوں میں آپ کی جو پوری نشو و نما، آپ کی جو پوری باڈی کی بناوٹ ہے اس سے انسان کا، مثلا ایک آدمی موٹا ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی، ظاہری بات ہے، ایک آدمی زیادہ کھاتا ہے یا آرام طلب ہے یا جسم بیمار ہے یا اس کا کوئی ہے، تو یہ 3-4 وجوہات ہیں اس کے موٹاپے کی. اسی طرح ایک آدمی بہت پتلا ہے تو کیا اس کو بیماری ہے یا وہ کم کھاتا ہے اور اس کو یا خوراک کو اتنی اس کو نہیں میسر نہیں اس کو، تو کس وجہ سے؟ تو یہ ساری وجوہ تھوڑا سا غور کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے کہ یار یہ دیکھا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو ہاتھ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر یہ بہت بڑی سائنس ہے. ایک تو یہ کہ کائنات جو بنائی گئی ہے یہ انسان کے لیے بنائی گئی. انسان بہترین تخلیق ہے اور اس کی تخلیق کی نشو و نما، اس تخلیق انسان کی خدمت کے لیے رزق کے طور پر کائنات بنی ہے. تو کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے بنی ہے اور انسان اس سے رزق لیتا ہے. اور رزق کی ایک شکل نہیں، ماں باپ رزق ہیں، بہن بھائی رزق ہیں، دوست رزق ہیں، کھانا پینا رزق ہے، تعلیم و تربیت رزق ہے، اخلاق رزق ہے، دوستی رزق ہے، آسمان رزق ہیں، زمین رزق ہے، پانی رزق ہے، ہوائیں رزق ہیں. تو یہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کی شکل میں پیدا کی. اور چاند اور سورج بھی پیدا کیے، کائنات کے میں ستارے پیدا کیے، دمدار ہوں یا کامٹس جسے کہتے ہیں، اور ایسٹرائڈس ہیں یا کچھ دوسری ہیں موجودات جو آسمانوں میں ہیں، تو وہ سب آپ کے اوپر اثر کرتی ہیں. دن چڑھتا ہے تو سورج نکلتا ہے تو زندگی شروع ہو جاتی ہے، رات پڑتی ہے چاند نکل آتا ہے تو شام ہوتی ہے تو لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں، سونے چلے جاتے ہیں. زندگی کا کاروبار جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ سورج نہ نکلے تو آپ کا کوئی سبزہ نہیں ہوگا، آپ کی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں، روشنی نہ ملنے سے نباتات وغیرہ پہ کیا ہوگا، جمادات کا کیا ہوگا، ہمارے اوپر کیا اثرات ہوں گے. تو یہ اثرات تو ہیں ہمارے اوپر. اچھا، اب ان کو ایک سوال تقدیر کا آ جاتا ہے کہ جی وہ یہ تقدیر جو ہے وہ یہی ہے. اگر فرض کریے میں نے کھانا کھا لیا تو یہ تقدیر ہے، اور میں نے جو کر لیا، وہ جو میری قدر تھی، جو میرا لکھا تھا وہ میں نے کیا یا میں نے اس کو کر دیا. آپ ارادہ کرتے ہیں میں پڑھنے جاؤں گا تو آپ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تقدیر ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی علیحدہ سی بات ہے. باقی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں علم الغائب پہ. میرا یہ ماننا ہے کہ کسی انسان، انس و جن، ملائکہ میں یہ کوئی بھی مخلوق ہے، اس میں یہ جرت نہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غائب رکھنا چاہے وہ معلوم کر لے. ایون انبیاء بھی یہ کام نہیں کر سکتے. ایون قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول، علم الغائب وہ ہے کہ جو گفتگو یوسف کے بھائیوں کے درمیان میں وہ چاہ پہ ہو رہی تھی، اس کا کسی کو علم نہیں تھا. میں تجھ کو بتا رہا ہوں یہ علم ہے. تو جب ایک جگہ پہ کوئی موجود نہ ہو اور اس جگہ کی بات کا آپ کے پاس علم ہو، آج کل تو خیر اسپائی گیجٹس آ گئے ہیں، اب جاسوسی کے آلات ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری چھپی ہوئی باتیں چل جاتی ہیں پتہ. لیکن دیکھ لیجیے آج سے 4000 سال پہلے کسی دو بندوں کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے تو وہ میں اور آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کو جان سکے سوائے خدا کی ذات کے. تو خدا اگر اس کو ریویل کرتا ہے رسول پہ بھی تو کہتا ہے یہ علم الغائب تھا، میں نے اس کو تمہیں دے دیا. تو جو علم الغائب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسلک ضرور ہے، لیکن اللہ اس کو انسان کو دیتا ہے کیونکہ انسان کے رزق میں یہ بھی شامل ہے. علم جو ہے وہ انسان کے رزق میں شامل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ کو علم دیتا ہے جتنے کہ آپ جس کو آپ سنبھال سکتے ہیں، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے ضروری ہے. تو ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم جا کے دیکھ رہے ہیں. تو کبھی مثال کے طور پر اللہ نے انسان کی تخلیق جو کی وہ اس میں جو کچھ رکھا، اب سائنس ساری وہ چیز ایکسپلور کر رہی ہے جو کل تک جو علم الغائب تھا
جو گلیکسیاں تھیں، جتنے بھی سولر سسٹمز تھے، جتنے بھی مخلوقات ہیں یا موجودات ہیں، یا جو آسمان ہیں اور ان میں ستارے ہیں اور دوسرے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، وہ سارے کا سارا انسان کے سامنے اوپن پڑا ہوا ہے۔ اب انسان مریخ پہ جا رہا ہے، چاند پہ جا کے اسٹیشن بنانے والا ہے، خلائی اسٹیشنوں میں ہے۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں کو علم الغائب نہیں سمجھنے۔ میرے سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا حق ہے، جو ہم جاننا چاہتے ہیں، جو ہمیں جاننا چاہیے، ہم نے اس کو خام خواہ علم الغائب کر دی۔ یہ وہ علم ہے جو غائب اس صورت میں ہے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن جب جان لیتے ہیں تو علم الغائب نہیں رہتا۔ اور یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہمیں چاہتا ہے اللہ کہ ہم اس کو جانیں۔ لیکن جو اللہ، جو خصوصاً اللہ کا اپنا علم ہے، اس میں میری کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جو ہو میں جب ہاتھ بتا رہا ہوں یا علم نجوم کر رہا ہوں تو میں کوئی علم غائب بتا رہا ہوں، تو اگر میرے میں اتنی ضرورت پیدا ہوگی، مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں اللہ کے راز کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، تو یہ آپ کا سوچنا بھی غلط ہے اور میرا سوچنا بھی غلط ہے۔ ایسا نہیں سوچ سکتے۔ یہ ایک عام علم ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو غصہ ہے آپ کے چہرے پہ، تو آپ چہرے پہ آپ کو غصہ نظر آئے گا۔ بے چین ہے تو باڈی آپ کی، اب بے چین ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ علم ہے۔ تو اسی طرح یہ جب انسان کے جسم پہ اثرات ہوتے ہیں تو انسان کے اوپر، وہ ایک آدمی بہت ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، تو آپ کو اس کو چہرے کے اوپر، آپ کو چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ اس کے نظر آئیں گے۔ آپ اس کو دیکھتے ہی کہہ سکتے ہیں یہ بندہ غصے والا بندہ ہے۔ ایک بندہ بہت شفیق کا آدمی ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے ہی آپ کہہ دیں گے یہ شفیق ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ تو اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا اثر جو ہے اس کے جسم پہ ہو رہا ہے۔ یہی جو آپ کے اندر جو خواہشات، آپ کی جو روح، آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا، آپ کا جو عمل ہے، وہ آپ کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو باقاعدہ علم دیا گیا، اس کے اوپر آبزرویشن کی گئی، اس کے اوپر باقاعدہ مشاہدات کیے گئے، اور اس کے بعد یہ آپ کو پریزنٹ کیا گیا۔ یہ کہیں سے کسی کتاب سے چوری کر کے نہیں لایا گیا، یا کوئی اوپر آسمانوں میں جا کے اللہ کی کوئی کتاب نہیں اٹھا لایا۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل دی ہے اور یہ آنکھیں دی ہیں۔ آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، علم حاصل کریں۔ اور قرآن تو بھرا پڑا ہے خدا کے لیے، اس میں لکھا ہے، جگہ جگہ لکھا ہے، جاؤ میری کائنات کو دیکھو، سیر کرو، اس میں گھومو، جانے والوں کو بھی انجام کو دیکھو، آنے والوں کے انجام کو دیکھو، غور کرو، تفکر کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تفکر کیوں کرنے کو کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ لرن کرتے ہیں، اس سے آپ کو علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ صرف یہ علم جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہ میں جو ہے وہ یہ کر لوں کہ جی آپ کا راز کیا ہے۔ راز بھی اللہ نے رکھے ہیں، اور جب راز رکھنے ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں اس علم میں نے کوئی 35 سال سے اوپر گزار دیے، لیکن بعض ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جب آپ پڑھنا چاہیں تو کچھ نہیں پڑھ سکتے، اللہ کو نہیں منظور، آپ کی نظر بندی ہو جاتی ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ غلط اول فول بک جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کو منظور ہو۔ میں نے ایسے بھی ہاتھ پڑھے کہ جب میں بولتا گیا تو بس سمجھیں کہ کچھ راز نہیں رہا۔ اب اللہ نے چاہا کہ ویسا ہو، تو یہ نظام قدرت اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کو گائیڈ کر رہا ہے، اور اللہ ہی منہ سے آپ کے کلوا رہا ہے، یا آپ سے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو اس نیت سے سیکھیں کہ یہ دنیاوی علم ہے، اور اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے انسان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے، کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ میں آرام طلب آدمی ہوں، تو آپ مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ اٹھو جاؤ وہ فلاں کام کرو، آپ کو پتہ ہوگا۔ اور ایک آدمی ہے جو ہر وقت بالکل تیار رہتا ہے، گھر میں آپ کے ایک ایسا لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا وہ ایسا شخص ہے جو ہر وقت دروازے کے چوکٹ پہ لگا رہتا ہے کہ میں بھی جاؤں، مجھے کوئی کہے اور میں جاؤں، تو آپ اس کو ہر کام کہتے ہو، بڑی خوشی سے جا کے سارے کام کرتا ہے۔ اور ایک آدمی جو کہتا ہے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب پڑھ کے جاؤں گا، تو کہتا ہے بھی تو رہنے دے، میں تو دوسرا کام کر لیتا ہوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کے کریکٹر کو، اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ علم ہے۔ اور میں آپ کو اسی نقطۂ نظر سے یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ آپ انہیں اس کو اسی طرح کریں گے تو اس کا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اس کا فائدہ مند بھی ہوگا۔ باقی تھوڑی بہت اس میں یہ ہے کہ ایک ٹائم لائن ہے۔ اب آپ جیسے ایک فلم دیکھ لیتے ہیں، اور فلم میں جب آپ فلم نہیں دیکھی ہوتی تو تب آپ کو کچھ نہیں پتا فلم میں کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ فلم دیکھ لیتے ہیں اب آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہوا۔ اب آپ جب دوبارہ فلم دیکھیں گے تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ڈائلاگ بولے گا، اب یہ کہے گا، اب یہ کہے گا، اب یہ ہونے والا، تو اب آپ کو سارے حالات کا پتہ ہے۔ تو یہاں پہ جو لکھا ہے
وہ اسی طرح ایک مثال ہے اس کی کہ جو ہو چکا وہ آپ کے سامنے ہے، جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، جو ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے، آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو روح ہے، وہ اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو سینس کر لیتی ہے. وہ آپ کے علم میں ہوتا ہے، لیکن اس کا آپ کو جو ہے شعور نہیں ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ انسان کے اندر ہر چیز موجود ہے، تمام کائنات کا علم انسان کے اندر ہے، انسان کی صحت و تندرستی انسان کے اندر ہے، انسان کی تمام کہانی اس کے اندر ہے، اس کو کسی باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب اندر ہے، صرف انسان کو اس کا علم نہیں. اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں، آپ اس کی جستجو کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا. تو آپ کیا نکالیں گے اس کے اندر سے؟ یہی کہ آپ کے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ کے انسان کے اندر ہیں. تو مولا علی کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں وہ چیزیں اندر سے نکال کے ان کو حقیقت بنانا ہے اور سمجھنا ہے. اس کو آپ بالکل یہ نہ سمجھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کائناتیں بنائی، جو کائنات کے اوپر جو سلسلہ شروع کیا اور آگے سے جو سلسلے شروع کرنے، اور ابھی پتہ نہیں اللہ خود جانتا ہے. یہی علم الغیب ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. شیطان سے نہیں کہا، شیطان کو پتا تھا. آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں، ملائکہ کو پتا تھا. کیا ملائکہ نے نہیں بولا کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو زمین پہ یہ کرے گا؟ اب جب تخلیق ابھی نہیں ہوئی جس انسان کی، ملائکہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کو کیسے علم الغائب ہو گیا؟ اسی طرح شیطان ابلیس تھا، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جا کے زمین پہ فساد کرے گا؟ تو ہم کہیں کہ جی وہ علم الغائب شیطان کے پاس آ جائے، ابلیس کے پاس علم الغائب آ جائے، اور ملائکہ کے پاس علم الغائب آ جائے، اور ان کو سجدہ جنہوں نے کیا، ملائکہ نے اور خیر جنات نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، تو یہ جس انسان کو سجدہ کیا ہوا جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو علم الغائب نہ ملے اور ان کو مل جائے. تو یہ تھوڑا سا نا اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کچھ لاجک جو ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھتی. ہمیں توہمات سے دور رہنا چاہیے، اس کو علم کی صورت میں لینا چاہیے. جب فرشتوں کا علم تھا کہ ایسا ہوگا، اور اللہ نے پھر کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ نے وہ جو نہیں جانتے تھے وہ علم الغائب تھا. وہ علم الغائب تھا جو اللہ نے چیلنج کر کے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، بس سجدہ کرو تم لوگ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، وہ کوئی نہیں جانتا. وہ علم الغائب ہے اور نہ کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے. کیسے جان جائیں گے جب اللہ آپ کو نہیں دینا وہ تیار ہے، نہیں بتانا چاہ رہے؟ فرشتے اور ابلیس جو جانتے تھے کہ ہم انسان کیا کرنے والا، فیوچر کے بارے میں، تمام انسان کے تمام حرکات و سکنات کے بارے میں بخوبی باعلم تھے. تو وہ کون سا علم تھا جو ابھی بھی چھپا ہوا تھا، جو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کبھی کہا کہ تم لوگ غلط ہو، صرف یہ کہا کہ تم میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی آئی نو مور، مجھے زیادہ پتہ ہے، میرے پاس زیادہ علم ہے. علم کامل ہے نا، خدا ہے، رب ہے. تو اس نے کائنات بنائی، اس نے فرشتوں کو بھی اس نے بنایا ہے، جنات کو بھی بنایا، تمام مخلوقات اس نے بنائی. تو وہ بہت کچھ جانتا ہے. تو ہم تو جو ہمارے لیے بنا ہے، اسی طرح جیسے آپ کو ایک میز دیا جائے یا ایک کرسی دے دی جائے، تو میز اور کرسی کا علم آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک میز و کرسی کا علم ہے. دنیا میں صرف ایک میز و کرسی تو نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے ایک زمین آسمان اور یہ بنایا، ہمارے لیے خلقت کی، ہمیں رزق عطا کیا. آپ کو کیا اندازہ کہ جو گلیکسی ہے وہ آپ ہمارے لیے کس طرح رزق ہے؟ یہ علم الغائب ہے کہ بھی آپ جا کے دیکھیں کہ بھئی وہ گلیکسی کا ہمارے زمین پہ اثر کا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو سائنسدان اٹھتے ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بھی پتہ چلا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ بھی علم الغائب نہیں ہے. علم الغائب ایک خاص تناظر میں تو ہے، لیکن وہ علم الغائب جو اللہ کو ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے. وہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے اس کا جاننے کا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ مخلوق جو ہے وہ خالق کی چیزوں کو سمجھ جائے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے. تو آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہاتھ جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہاتھ ہوتا ہے جو نوکدار ہاتھ اسے کہا جاتا ہے. نوکدار ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ چوڑا شروع ہوتا ہے اور آگے سے وہ پتلا ہوتا جاتا ہے. میرا ہاتھ نہیں ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ نوکدار کی شکل میں ہو. یہاں سے یہ تھوڑا سا یہ کرو ہوتا ہے اور یہ اندر کی طرف اور زیادہ چلا جاتا ہے تھوڑا. تو یہاں سے چوڑا اور آہستہ آہستہ اندر کی طرف
یہ اوپر جا کے، اور اسی طرح جیسا پورے ہاتھ کی شکل جو ہے وہ تکونی ایک پوائنٹڈ ہے، ایک نیزے کی طرح ہے، ایک تیر کی طرح، تیر تو نہیں کہیں وہ آگے سے چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن نیزے کی طرح، نیزہ آگے سے، تو نیزے کی طرح یہ پتلا ہوتا جاتا ہے. تو انگلیاں بھی جو ہیں وہ یہاں سے چلتی ہیں اور آگے سے پتلی ہوتی جاتی ہیں، بالکل پتلی ہو جاتی ہیں. جتنی یہ چوڑائی ہے اتنی چوڑائی نہیں رہتی، یہ کم چوڑائی ہو جاتی ہے تمام انگلیاں. یہ خالص نوکدار ہاتھ جو ہے، خالص، جو کئی ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر خالص نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے ساتھ مکس ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ملاوٹ ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ. تو اس لیے کوئی انگلی ہو سکتا ہے وہ ایک طرح کی ہو، دوسری طرح کی تیسری، لیکن خالص ہاتھ وہ ہے کہ جو جہاں سے پوری ہتھیلی کے ساتھ انگلیوں کے سمیت وہ ایک کونی نیزے جیسی شکل بنائے، اور اس کی انگلیاں بھی اسی طرح نوکدار نظر آئیں واضح طور پہ. آپ فوراً دیکھتے ہی اس کو کہہ دیں یہ نوکدار ہاتھ ہے. اس کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہی کہیں کہ یہ نوکدار ہاتھ ہے. آپ میرے ہاتھ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے، تھوڑا سا تاثر ضرور ایسے کروں تو تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر میں اس کو نارمل کھولوں تو یہ ایک مربع ہاتھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، اگر میں ہاتھ ایسے کروں تو آپ اس کی شیپ آپ دیکھیں گے انگلیاں لمبی لمبی نظر آنی شروع کی. تو کیمرے کی وجہ سے نظر دھوکہ نہیں کھائیے. تو اس لیے اس کو میں مختلف اینگلز میں یوز کروں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ آئیں کہ یہ ہے کس طرح اس کو دیکھنا چاہیے ہاتھ کو. تو ایک تو کونا ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ ہے اس کو مربع ہاتھ کہتے ہیں. مربع ہاتھ وہ ہے جس میں ہاتھ کی چوڑائی یہاں سے جاتی ہے، یہ لیجیے، یہاں سے چوڑائی گئی، یہاں سے چوڑائی گئی، تھوڑا سا میرا تھوڑا ہے ادھر، لیکن یہ کر لیجیے. اب یہ یہاں سے چوڑائی برابر، یہاں سے چوڑائی برابر، سو تقریباً ہاتھ کی چوڑائی دیکھنے میں. اور اسی طرح انگلیاں بھی، جو جڑ ہے، یہ انگلیوں کی جڑ ہے یہاں پہ، یہ لکیریں جو ہیں یہ انگلیوں کی جڑ ہے، یہ ہتھیلی کی جڑ ہے. یہ جو لکیر ہے یہاں پہ، یہ رنگ، یہ بالکل کلائی کے، یا 3 رنگ ہوتے ہیں، کئیوں کے سلامت تینوں سلامت ہوتے ہیں، کسی کے 2 سلامت ہوتے ہیں، کسی کا 1 تو لازمی خیر سلامت ہوتا ہے، لیکن اس طرح 3 رنگ ہوتے ہیں جو یہ بالکل کلائی کے نیچے، جو جہاں پہ سکن کلر چینج ہوتا ہے، اور ہتھیلی کا اور اس کا، اور یہاں پہ پورا رنگ اگر ایسے کریں گے تو بالکل آپ دیکھیں گے کہ ہتھیلی کا وہ یہ رنگ ڈفرینٹ ہے، یہ ڈفرینٹ، اور یہ رنگ ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو رنگ ہے، اس یہاں سے کلائی شروع ہوتی ہے، اور اس کلائی کو اوپر کی طرف میئر دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر دائیں سے بائیں اور اوپر سے چاروں طرف سے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اب آپ نے یہ جب دیکھیں گے کہ ہاتھ کو دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ یہ بالکل چکور ہاتھ ہے، انگلیاں جو ہیں وہ ایک جیسی سکوئر ہیں. یہ تھوڑا سا میرا کسی زمانے میں سگریٹ پیا کرتا تھا، اس وجہ سے تھوڑی سی سگریٹ پکڑ کے تھوڑی سی انگلی جو ہے وہ ہلکی سی ٹیڑھی ہے، تو اس لیے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں یہ سگریٹ کی وجہ سے ویسے چکور ہے. یہ بھی آپ کو جب ہاتھ دیکھیں تو یہ چیزوں کا اندازہ رکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ جو انگلیوں میں کرو ہو وہ انگلی ٹوٹی ہو، یا اس کو بالکل پریشر کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا اس کی شیپ میں فرق پڑ جائے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیے تو آپ کو کچھ زیادہ بہتر نظر آئے گی. اب یہ دیکھیں، یہاں سے جو چوڑائی ہے یہ برابر اوپر جاتی ہے. اگر یہاں پہ 1 سینٹی میٹر چوڑی ہے تو یہاں پہ بھی 1 سینٹی میٹر چوڑی ہے، اور اوپر سے بھی. تو یہ ایک سکوئر ہاتھ، مربع ہاتھ جو ہے وہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا. تو مربع ہاتھ کو فوراً دیکھتے ہی آپ کو مربع ہاتھ یعنی چکور ہاتھ کا اندازہ ہو جانا چاہیے. تیسری قسم جو ہاتھ کی ہے وہ ہے چپٹا ہاتھ. چپٹا جیسا بیلچا ہوتا ہے، بیلچا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے مارتے ہیں اور آگے سے وہ چوڑا فلیٹ ہوتا ہے، اور آگے سے تھوڑا ہوتا ہے چوڑا. یا جو کھانے بنانے والا پلٹا ہوتا ہے، وہ پلٹا آپ نے دیکھا کہ آگے سے چوڑا ہوتا ہے تھوڑا سا. یا کھرپا دیکھ لیجیے، کھرپا ہمارے ہاں اردو میں اس کو کھرپا کہتے ہیں. وہ جو باغ میں جس پہ مالی کام کرتا ہے، وہ کھرپا آگے سے چوڑا ہوتا ہے. تو وہ جو چپٹا ہاتھ ہے وہ کھرپے کی طرح ہوتا ہے. تو کھرپا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ یہاں سے جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، بالکل تنگ ہوتا ہے، جیسے بالکل تنگ ہوتا ہے یہاں سے، اور پھر یہ چیز جو ہے نا چوڑی ہونی شروع کر جاتی ہے باہر کی طرف. یہاں سے یہ اگر 2 انچ ہاتھ ہے تو یہاں سے ہو سکتا ہے 3. میجرمنٹ میں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں اس کو، لٹل مطلب میں نہ لے لیجیے گا، سر سمجھانے کے لیے کہ یہ اگر یہاں پہ کم
यहाँ से चौड़ा ज़्यादा होगा। इसी तरह जो उंगलियां हैं वो यहाँ से कम चौड़ी और ऊपर से ज़्यादा चौड़ी। तो फ़र्ज़ कीजिए एक सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। डिपेंड करता है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ चिपटा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन किसी की बहुत मामूली सी भी चिपटी होती चली जाएंगी। जैसे अगर आप ये मेरे देखें तो हल्की से ये नाखून चिपटा है, तो ये पोर जो है नाखून वाली ये चिपटी है। तो इसी तरह नाखून होंगे, ये होंगे, जो मिक्स हाथ हो जाता है। तो इसलिए ये जो चिपटा हाथ है, ये उंगलियां भी ऊपर से चौड़ी हो जाती हैं, हाथ भी जू ऊपर चलता है चौड़ा होता चला जाता है। तो ये 3 किस्में हैं। चौथी किस्म जो हाथ की, वो इन तीनों हाथ को मिलाने से है। यानी तो कौन, यानी कोने वाला और चिपटा चौड़ा हाथ, स्क्वायर हाथ, मुरब्बा हाथ और चिपटा हाथ, और पहला सॉरी नोकदार, मैं गलत कह गया, नोकदार हाथ, मुरब्बा हाथ और चिपटा हाथ। ये जो हाथ हैं, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो एक आम आदमी का हाथ बनता है। किसी का हाथ जो है यहाँ से चिपटा होगा, अंगूठा हो सकता है चिपटा हो जाए, हो सकता है उसकी ये वाली उंगली जो है ये चिपटी हो जाए या नोकदार हो जाए, और ये इसकी जो है ये मुरब्बा उंगलियां हो जाए, या बाकी तीनों मुरब्बा हो जाएं। 3 उंगलियां मुरब्बा हैं, 2 नोकदार हैं, या 2 नोकदार हैं और 3, इस तरह कुछ भी इसका हो सकता है। इस तरह हाथ भी, कई हाथ जैसे चलते हैं तो मुरब्बा चल रहे होते हैं, ऊपर से जाते हैं तो एकदम वो नोकदार हो जाएंगे, क्योंकि उंगलियां थोड़ी थोड़ी नोकदार हो जाती हैं। तो ये सारे बाद में ये इनको हम एक एक चीज़ को इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, हर मामले के ऊपर। ये लंबे सब्जेक्ट हैं, ये लंबे, आपको सारी वीडियोस वॉच करनी पड़ेंगी। मैं बड़ी तफसील से, इंतहाई तफसील से इन सारी चीज़ों को बयान करूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे क्वेश्चन कीजिए। ये तो हो गए 3 किस्म के बुनियादी हाथ, और उनके मिलने से तीनों के अमेज़श से एक चौथा हाथ बनता है, जिसे मिक्स हाथ कहते हैं, यानी कि मिला जुला हाथ। तो अब ये जो मिला जुला हाथ है, इसमें बहुत सारी लोगों की शख्सियत, बहुत तीनों हाथों की शख्सियत, जो खुसूसियात हैं, वो आपस में मिल जाती हैं। इसके अलावा जो हाथ है, इसमें जिस तरह चांद सितारे होते हैं, उनकी अमेज़श से जो हाथ की जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनको सितारों से उनकी मुनासबत दी जाती है। ये जो है ये वीनस का मरबा, ये जो है माउंट है, यानी ये उभार जो है ये और खैर मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो मैं उभार और सारे इनके जो डिवीज़न है, अगर ये मैं इसको अभी कवर करने लगा तो 25 मिनट और भी कहीं नहीं गए। तो मैं इसको अभी इधर रोक देता हूँ। आप ये देखिए, ये हाथ के मुतालिक ये गुफ्तगू, इसको समझिए, मुझे बताइए आपको पसंद आई ये बात, और अगर आई है तो जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सवाल करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मेरी हौसला अफजाई होगी। ताकि इंग्लिश में मैं तो पहले ही कर रहा हूँ, अगर आप मुझे ये बता देंगे तो ये उर्दू में भी ये मैं इसी तरह तमाम मौज़ूआत को जो है अच्छी तरह बयान कर दूंगा, और मैं साथ में कुछ तस्वीर भी लगा दूंगा। बल्कि मैं, मेरे ख्याल में इसके बाद में अगली वीडियो में ये जो तीनों हाथ मुख्तलिफ दिखाएँ, इसके ऊपर मैं एक दफ़ा तस्वीरें लगा के और वो आपको समझाऊँ, मुख्तलिफ किस्म की मिसालें दे के, उसके बाद फिर ये करूँ, तीसरे सब्जेक्ट में ये करूँ। तो ये सारे 20-20, 25-25 मिनट की ये वीडियोस हो जाएंगी, और ये लातादाद बनेंगे। अभी तो बेशुमार चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने सिर्फ एक हाथ में क्या कुछ रखा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया और कायनात में अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या कुदरत रखी है। तो इसलिए खुदा रही अपने जहनों को छोटा ना करें। ये एक उंगली का जान लेना या 4 लकीरों का जान लेना कायनात का राज जानने वाली बात नहीं है। कायनात में इतना कुछ खुदा ने रखा है, खुदा ने, और इतना कुछ छुपाया हुआ भी है, इससे ज़्यादा छुपाया हुआ है। तो इसलिए हमारी अक्लें वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो जो कुछ हम में है, हमारे से मुतल्लिक है, वो जानिए और समझिए, और एक दूसरे को बेहतर समझिए और बेहतर ज़िंदगी गुजारिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ शेयर करिए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों अजीज़ों से शेयर करें, उनको बताएं, और मुझे फीडबैक दें मुझे कि ये आप क्या इसमें बेहतरी चाहते हैं, मैं किस तरीके से इसको ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ।
اس دفعہ تو میں نے بیچ میں حوالہ جات یا تصویریں نہیں دیں. اگلے میں ہاتھوں کے باقاعدہ نقشے لگاؤں گا اور اس کے اوپر پورا اچھی طرح سمجھا دوں گا آپ کو، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. لیکن یہ ایک پائلٹ پروگرام ہے، یہ اس کو دیکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ پسند آیا، اور اگر آیا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ بھی بتا دیجیے، ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.